اور پاکستان کے لیے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں الحمدللہ. رات گئے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ پوسٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے اور باقاعدہ انہوں نے یہ بتانا شروع کیا. اور ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ جب وزیر خزانہ وہاں پر موجود تھے تو معاہدے ہو رہے تھے اور ظاہر ہے جو معاہدے ہو رہے ہیں امریکی منڈیوں تک تاجروں کی رسائی ہوگی. اس سے بہت کچھ پاکستان کی معیشت کے لیے ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ خاص طور پر یہ پوسٹ کرتے ہیں کہ وی ہیو جسٹ کنکلوڈیڈ اے ڈیل with Pakistan whereby Pakistan and the United States will work together on developing their massive oil reserves. پھر وہ کہتے ہیں we are in the process of choosing the oil company that will lead this partnership. یعنی کہ پاکستان میں جو آئل کے ریزروز ہیں اس کے حوالے سے پارٹنرشپ جو ہے ڈیل ہو گئی ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان. پھر وہ کہتے ہیں who knows maybe they will be selling oil to India someday. یعنی کہ انڈیا کو بھی کسی دن پاکستان یہ آئل جو ان کے یہاں دریافت ہو رہے ہیں وہ پاکستان بیچ سکتا ہے. تو بڑی اچھی خبریں اس حوالے سے. اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا انڈیا کے لیے مگر اچھی خبریں نہیں ہیں. بیک ٹو بیک ڈونلڈ ٹرمپ جہاں پر یہ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کیا رول پلے کیا ہے پاکستان انڈیا جنگ میں, وہیں پر انہوں نے آج انڈیا اور رشیا کی اکانومیز کو ڈیڈ اکانومیز کہا اور کہا کہ آپ دونوں اگر چاہیں تو اپنا کام کنٹینیو کر سکتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کی اکانومی ڈیڈ اکانومی ہو چکی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اسی تناظر میں بہت ساری جو ریفائنری کمپنیز ہیں ان کو جرمانے ہوئے اور ان کو فائن کیا گیا. اور خبر یہ آ رہی تھی, ابھی ظاہر اس کا آفیشیل ورژن نہیں ہے, کہ بھارت نے ایک طرح سے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. خاص طور پر جو 25% ٹیرف ان پر عائد ہوا اس کے بعد اب رشیا سے بھارت ڈیل کرے گا کہ نہیں کرے گا, کیونکہ اس خطے میں رشین آئل اور جو رشیا سے جو ٹریڈ کرتے ہیں وہ دو بڑی کنٹریز ہیں, ایک ہے انڈیا اور ایک ہے چائنا. چائنا سے ٹیرف اور جاری ہے. اب انڈیا کے اوپر جو ٹیرف لگا ہے اس کے بعد کیا حالات ہوں گے, یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس خطے میں جو پاور بیلنس ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے اور یہ ہمارے سامنے کیا منظرنامہ رکھے گا اس پر بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو پاکستان کے لیے معیشت کے لیے اچھی خبر ہے اس سے آغاز کرتے ہیں. مجھے جوائن کیا ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب نے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے بائی لیٹرل, اس کے کیا نکات ابھی تک سامنے آئے ہیں اور کن کن شعبوں میں پاکستان کے لیے اس میں بہتری آئے گی؟ تو صدف اگر ہم دونوں ممالک کا جو انٹرسٹ ہے وہ دیکھیں تو پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم ٹریڈ کریں زیادہ, ہم اپنی پروڈکٹس کی رسائی بڑھا سکیں ٹو نارتھ امریکہ جو کہ ایک دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. یو ایس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جو وہ گڈز بھیجتے ہیں اس میں ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ان کا. ہم ان کو 5-6 ارب ڈالر کی چیزیں بھیجتے ہیں, وہ ہمیں 1.5-2 ارب ڈالر کی چیزیں بھیجتے ہیں, تو اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کیا جا سکے. اور تیسرا پاکستان کا جو انٹرسٹ بیانڈ جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کسی طرح پاکستان میں ان شعبوں میں لائی جا سکے جس میں ضرورت ہے, چاہے وہ انرجی ہو, کرپٹو کی بات ہوئی, پھر جو باقی ہمارے سیکٹرز ہیں چاہے مائنز اینڈ منرلز ہو. سو یہ ایک انٹرسٹ ہیں 3 جن پہ یہ سارا جو چیز ہے اس کو بیس کیا جا رہا ہے. ناؤ لیٹس سی کہ واٹ از ہیپننگ. سو ایک جو اس وقت بات یہاں ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے آئل ریزروز ہیں, پاکستان کے جو انرجی ریزروز ہیں, پاکستان کے جو مائنز اینڈ منرلز کے ریزروز ہیں, 2-3 سال سے بہت ہی تندہی سے اس پہ کام ضرور ہو رہا ہے. پہلے آپ نے ریکارڈ ایک دیکھا, اب ہم نے ایک جیولوجیکل سروس سے یہ پتہ چلایا ہے کہ ہمارے پاس آئل کے شیل گیس کے ریزروز ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ کئی سالوں سے یہ بات, کیونکہ جیولوجیکل سروس ٹیک ٹائم اینڈ دا ریزلٹس کم ان اینڈ دین یو کین اینالائز اور پھر آپ ان کو دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں. ایگزون موبل ان کی ایک کمپنی ہے یو ایس کی, یہ پہلے بھی پاکستان میں یہ کام کرتی رہی ہے ود OGDCL ان پاکستان. سو دے ہیو اے فیئر آئیڈیا آف واٹس گوئنگ آن. یہ تو ہے بالکل ہی جزیات میں جا کر اگر چیزوں کو دیکھنا ہو. سو اب یہ بات ہوگی کہ ان کو نکالنے کے لیے صدف یہ کوئی عام کمپنیز نہیں نکال سکتی. بیرک گولڈ, ریو ٹنٹو, BHP بلٹن, ایگزون موبل, یہ وہ دنیا کی کمپنیز ہیں جو صلاحیت رکھتی ہیں پیسے میں بھی, یعنی کہ یو نیڈ بلینز آف ڈالرز, یو نیڈ ٹیکنالوجی اینڈ یو نیڈ ایک لمبا جسٹیشن وقت درکار ہوتا ہے بفور یو کین گیٹ دیئر. 2029 میں جا کے ریکوڈک سے پہلی جو شپمنٹ ہے وہ شروع ہوگی, پھر اس کا پورا انفراسٹرکچر بلڈ ہونا ہے. یہ تو ہیں یہ ساری جو فریم ورک جس نے اکٹھا ہونا ہے. اگر ہم نے اگلے 5 سے 8 سال میں جا کر یہ آئل ڈرلنگ کر کے اور شیل گیس میں اپنے ذخائر کو استعمال کرنا ہے, یہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز جو کہ ابھی کلیریفائی نہیں ہو رہی ہے, آئی وڈ ہیو ہوپڈ کہ یہ کلیریفائی ہو جاتی, وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پہ 29% ٹیرف ہے.
اس کو کئی ممالک پہ UK پہ 10% کر دیا گیا ہے, کئی پہ 15% رکھا گیا ہے. تو کیا پاکستان 10, 15, 20% کے بریکٹ میں آ جائے گا؟ یہ انڈیکیشن ضرور ہے فرام پاکستان اتھارٹیز وچ سے کہ پاکستان کو ایک ٹیرف ٹریٹمنٹ, جو کہ ہماری ایمبیسی جو ہے وہ یہ ٹویٹ کر رہی ہے کہ ایک پریفرینشیل ٹیرف ٹریٹمنٹ دے دیا جائے گا. واٹ دیٹ نمبر از ویری امپورٹنٹ فار اس, رائٹ؟ بیکاز آپ نے یہ کہا کہ 25% انڈیا پہ ہے, لیٹ سے آپ پہ 15 لگ جاتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ایک 10% کا ایز ایکسپورٹر ایڈوانٹیج مل جاتا ہے, آپ کی گڈس چیپر ہو جاتی ہیں. یہ ایک اوور آل تنازل ہے. آخر میں ایک بات کہنا ضروری ہے کہ میں نے ساری اکنامکس کی بات کی ہے. آئی تھنک ڈپلومیٹکلی الحمدللہ ویو ڈن ویل. 10th مئی نے جس طرح پاکستان کا وقار بلند کیا ہے, اور بیونڈ ڈیٹرنس آف نیوکلیئر کنونشنل ڈیٹرنس, اور ایز اے ریسپانسبل نیشن, ایز اے میچور نیشن, اور پاکستان جو ہے انگیج کر رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایک میکرو اسٹیبلٹی ہے ملک میں, اس پہ کیپٹلائز کرنا, یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا جس کو پاکستان میں ایک انویسٹمنٹ کی ایمبیانس بنا سکے. صدف آئی تھنک 78 ایئرز میں یہ اتنی چیزیں جو ہیں ہم آہنگ شاید کم ہوئی ہوں گی جتنی اس وقت ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے, اور بڑی زبردست یہ اپرچونٹی ہے. آپ سے ایک میں چیز جاننا چاہوں گی, ظاہر ہے ٹائم لگے گا. یہ جو US پاکستان پارٹنرشپ کی جو بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, تھوڑا سا مجھے بتائیے گا, اسے مٹیریلائز ہونے میں 8 سے 10 سال جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں لگ سکتے ہیں, لیکن اس کے اثرات, اس کے ثمرات آنا کب شروع ہوں گے؟ کیونکہ جب ہم آئل ریزروز کی بات کرتے ہیں کسی بھی کنٹری میں, تو اٹ مینس کہ بہت ساری جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی, اور ظاہر ہے بہت ساری کنٹریز پھر آپ میں انٹرسٹ شو کریں گی, آپ سے لین دین کریں گی. تو یہ کب سے ڈیولپ ہونا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کب سے شروع ہو سکتا ہے؟ So that's an important question, right? دیکھیے, صرف یہ نہیں ہے کہ 5 سال یا 8 سال بعد جا کے تیل نکلے, یہ انویسٹمنٹ ہو, یہ سارے فریم ورکس بنے. اگر پاکستان اس طرح کی ڈیل سٹرائک کرتا چلا جاتا ہے تو آپ ایز این انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن مائنز, منرلز, انرجی میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں. یہ اٹ سیلف, جب بھی کوئی کمپنیز آئیں گی تو نوکریاں نکلیں گی. پاکستان کی جوائنٹ وینچر پارٹنرز ہوں گے تو وہ بہتر کام کرنا شروع کریں گے. سو ایک سگنلنگ دنیا کو آپ کرنے لگتے ہیں کہ آپ ایک پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ میں, آپ ایک انرجی میں جسے آپ کہیں گے خود کفیل ہونا چاہتے ہیں, اور دنیا میں پارٹنرشپس کر کے اس کو بیچنا چاہتے ہیں. صدف, ایک میں آپ کو نمبر دیتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گی. لوگ ساری وقت گرین انرجی کی بات کرتے ہیں. 83% دنیا کی اس وقت کی انرجی نیڈز فاسل فیول سے جو ہے وہ پوری ہو رہی ہیں. سو جسٹ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ دس. سو اٹس گوئنگ ٹو ریمین امپورٹنٹ ان کمنگ ایئرز ایز ویل. سو پاکستان کے لیے یہ پرائیویٹائز کرنا, اب اپنے ڈسکوز کو, فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنا, ری ریگولیٹ کرنا, لبرلائز کرنا, کمپنیز کو اونرشپ لینے دینا, جوائنٹ وینچرز کرنا, یہ سب ایک سگنلنگ کے لحاظ سے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے صدف؟ دیکھیے, جس ملک کا 13-14% ہو انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو, جن ممالک نے دنیا میں گروتھ کی ہے, ترقی کی ہے, آپ کا دوست چائنا 35%, 40%, ویتنام 30-35%, ایسٹ ایشین میریکل, اس انویسٹمنٹ ٹو GDP کو پرائیویٹ سیکٹر سے بھی اور پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ سے بھی آپ نے آگے لے کر جانا ہے. اگر یہ سارا سگنل بھی آپ کرنا شروع کرتے ہیں کہ آپ یہ پارٹنرشپس کر رہے ہیں, سو اس کا ایک جس کے کہیں گے نا رولنگ افیکٹ, تو آج سے ہی ضرور شروع ہو جاتا ہے. ایک عکاسی آپ اسٹاک مارکیٹ میں دیکھ رہی ہیں, ایک اس کا کانفیڈنس ہے. بٹ ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس, آج بھی پاکستان کے جو فنڈامنٹلز ہیں نا صدف, چاہے وہ انرجی سیکٹر کا ریویمپ ہو, چاہے وہ ڈی ریگولیشن ہو, پرائیویٹائزیشن آف ڈسکوز, بینک, اسٹیٹ لائف, یہ سارے کام ہوں, اور پاکستان کی جو لانگ ٹرم HR کی کیپیبلٹی بلڈ کرنی ہو, پاکستان کا جس کو سافٹ ویئر کہتے ہیں, یہ سب چیزیں آج بھی ہونے والی ہیں. اس سے نادر موقع یہ سب کام کرنے کا نہیں ہے.